میرا دو سوال آپ سے ہیں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. پچھلے ہفتوں کی طرح اس ہفتے بھی آپ نے بے تحاشا سوال بھیجے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جن جن دوستوں نے سوال بھیجے ہیں ان کے نام کم از کم ہم ایکنالج کریں. تو اتوار کو جو آپ اسٹیج دیکھیں گے اس میں وہ تمام سوال بھیجنے والے ان کی ایکنالجمنٹ شامل ہوگی. جو آپ نے سوال بھیجے ہیں کافی سارے ہیں, آپ پوچھیں, ہم آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو پوچھیں. السلام علیکم سر. یہ 6 لوگ ٹوٹ کے گئے ہیں پنجاب سے حکومتی اتحاد میں. کیا سر ان کو نہیں نظر آ رہا ملک کی کیا حالات ہے؟ اتنے ورس کنڈیشن ہونے کے باوجود یہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ رہے ہیں جن کو ساری اس ٹائم عوام گالیاں دے رہی ہے. ایون کہ وہ طبقہ بھی گالیاں دے رہا ہے جو ان کو لے کے آیا تھا, ایک نیوٹرل طبقہ. یہ ایک ریالٹی ہے. میں سوشل میڈیا پہ کمنٹس دیکھ رہا ہوں لوگوں کے جو ان کے ہارٹ سپورٹر تھے وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں جب سے انہوں نے یہ 25 روپے پیٹرول انکریز کیا پرائز. تو پھر بھی کیا یہ سب ان کی جماعت میں آ رہے ہیں؟ تو ان کو کون لے کے آ رہا ہے؟ آخر ان کے پیچھے کوئی ورک تو کر رہا ہے نا. کون کر رہا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے؟ کون کام کر رہا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں سر, کہ ان کو نظر نہیں آ رہا ملک کا اتنا بیڑا غرق ہو گیا, اس کے باوجود یہ لوگوں کو توڑ کے اس جماعت میں لے کے آ رہے ہیں. اور جو آ رہے ہیں وہ بھی کیا بیوقوف ہیں, ان کو نہیں نظر آ رہا کہ ان کے ساتھ فیوچر ہمارا سیکیور نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس پہ تھوڑا سا سر بتائیں ذرا, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. جو مقامی سیاست ہے نا جی پنجاب کی, وہ کافی کمپلیکس سیاست ہے. یہ جو لوگ گئے ہیں, آپ اگر ان کا پروفائل اٹھا کے دیکھیں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کو آسانی سے دھکا لگا کے بیٹنگ کے لیے بھجوایا جا سکتا ہے. تو ایک تو وہ دھکے والے ہیں کیونکہ وہ خود اتنے کمزور ہیں, مقامی طور پر ان کے قدم ہلے ہوئے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا ہوگا تو وہ آرام سے اٹھ کے چلے جائیں گے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس قسم کی میٹنگ کرنا. دوسری وہ کیٹیگری ہے انہی لوگوں کے اندر جو فنڈز کی تلاش میں ہیں. مقامی سیاستدان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. عموماً ہم نے دیکھا ہے پنجاب میں کہ بڑے پیمانے کے اوپر کیا سیاسی تغیر و تبدل ہے, وہ اسی وقت سیاسی تبدیلی کو دیکھتا ہے جب اس کا اپنا معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو رہا ہو. اور معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہمارے پاس ترقیاتی فنڈز آنے چاہیے. ترقیاتی فنڈز بنیادی طور پر وہ ہتھیار ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کو سزا دے سکتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو آپ ریوارڈ کر سکتے ہیں, ان کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. کسی کا محلہ آپ نے ٹھیک کروانا ہے, سڑکیں بنوانی ہیں, نالیاں بنوانی ہیں, ٹیوب ویل لگانے ہیں, اسکول کی دیوار آپ نے کھڑی کرنی ہے, کوئی باتھ روم بنوا کے دینے ہیں, کہیں پہ صاف پانی کا بندوبست کرنا ہے, کہیں پہ نلکا لگا کے دینا ہے. میں ان چھوٹی چیزوں کی باتیں کر رہا ہوں. بڑی سڑکیں جہاں سے لوگ گزر کے جاتے ہیں وہ لگوانی ہے. پھر ہر جگہ کے اوپر آپ نے اپنی تختی لگوانی ہے. تو مقامی سیاستدان جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز اگر آپ اس کو نہ دیں تو وہ اس کی جان نکل جاتی ہے. تو اس میں سے جان نکلنے والے جو ہیں ترقیاتی فنڈز والے جو ہیں وہ کافی سارے آپ کو نظر آئیں گے. ملک میں چونکہ معاشی ترقی ویسے بھی نہیں ہو رہی اور منفی میں جب آپ کی جی ڈی پی گرو کر رہی ہو تو کس کے پاس کیا پیسے ہونے ہیں. لیکن جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کے پاس پھر بھی ترقیاتی فنڈز کی کیٹیگری کے اندر کافی ساری اسکیمز موجود ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ترقیاتی فنڈز کے حصول کے لیے میٹنگز کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کو بلایا جا رہا تو ان کی عزت ہو رہی ہے. ان کے مخالفین جو ہیں وہ بے شک ناراض ہو کے بیٹھے رہے لیکن ہم نے جانا ہے اور وہاں سے لوگوں کے لیے فنڈز لے کے آنے. اور یہ جن جذبات کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ لوگ اتنے گالیاں دے رہے ہیں اور احتجاج ہو رہے ہیں, وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ان سیاستدان کی کیلکولیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے حلقے کے اندر تھوڑا سا پیسہ دھیلا لگا کے لوگوں کو ڈیلیور کر دیا تو بزدار صاحب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن ہماری سیاست جو ہے نا وہ ٹھیک رہے گی. تو چونکہ گالیاں زیادہ پڑ رہی ہیں لہٰذا ان کے پاس انسینٹیو زیادہ ہے کہ جا کے پیسے لے آئیں, ترقیاتی فنڈز ڈیلیور کرے ہو کہ جی دیکھو نالے ہلکے دے وچ کچھ ہو نہیں رہا, انہیں تو تہاڈے واسطے کیتا کوئی نہیں, میں نے دیکھو جی میں گیا ہوں بزدار صاحب کے پاس اور میں آپ کے لیے یہ اسکیمیں لے کے آ رہا ہوں. تو یہ جتنی گالیاں زیادہ پڑیں گی اتنے ہی فنڈز کی تلاش میں ایسے لوگ جو ہیں آپ کو زیادہ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ کوئی بہت اصول پرستی کی ظاہر سیاست نہیں ہے. تو آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں اس زاویے سے کہ عوام کی کیفیت کیا ہے, یہ لوگ جا کے انہی لوگوں سے مل رہے ہیں جن کے خلاف عوام پروٹیسٹ کر رہے ہیں, تو وہ ایک آپ اصولی اور منطقی تجزیہ کر رہے ہیں. لیکن جو مقامی سیاست کی ریکوائرمنٹس ہیں یہ لوگ اس کے تابع ہیں
اور پھر جس طرح میں نے بتایا بعض کو دھکا دے کے بھی بھجوایا جا سکتا ہے. تو اس سے بزدار صاحب کی کوئی پگ اونچی نہیں ہوتی. شبلی فراز نے جو ٹویٹ کیا وہ اس آدھے ٹویٹ سے میں اتفاق کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بزدار چیف منسٹر بزدار از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اس کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں نا. واقعات ایک تو کہیں وہ ان کو کوئی ہلا نہیں رہا, دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ کر نہیں رہے. دونوں اس کی تشریح ہو سکتی ہے. تو اس حد تک میں اتفاق کروں کہ ہی از ناٹ گوئنگ اینی ویئر بیکاز ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ. تو وہیں کے وہیں موجود ہیں اور ان کی وجہ سے پنجاب وہیں کا وہیں موجود ہے, بلکہ اس کے اندر آپ کو تنزلی نظر آتی ہے. تو بزدار صاحب کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر انہوں نے کوئی پیسے ویسے نکلوا لیا ان سے تو واپس جا کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے ہنسیں گے, جی دیکھو بزدار صاحب نے سانو پیسے دیتے نے تو اسی اپنے ہلکے چلا لے رہے ہیں, تو پھر اگلا سال نکل جائے گا. تو اتنی ہی بات ہے, کوئی زیادہ بڑی بات نہیں. فائز صاحب کی میسز کی اور ان کے فیملی کی جو تذلیل ہو رہی ہے, اس کے بعد کیا عدالت اپنے رویے پر غور کرے گی کہ وہ کیا کرتی رہی ہے, یا آئندہ ان چیزوں سے کیسے بچا جائے گا؟ قاضی فائز صاحب کا کیس ہے اور جو اس کا ڈیسیجن آیا ہے, ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان فیصلوں کی سزا ان کو دی جا رہی ہے جو انہوں نے دیے ہیں. تو وہ تو جنہوں نے کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا, لیکن میرے خیال میں تو ان کے ساتھ جو یہ ڈیسیجن کیا ہے تو یہ زیادتی تو ججز نے ہی کی ہے. ان کا کیس اگر ریفرنس جو انہوں نے کویش کر دیا تو نیا پنڈورا باکس کھول دیا, نیا ایک جو ڈیسیجن انہوں نے FBR کے حوالے کیا ہے اور جو سب کچھ کیا ہے, سب کو پتہ ہے کہ معاملے کو اور الجھا دیا ہے. ہمارے انصاف فراہم کرنے والوں نے کم از کم اسی ادارے سے ہی ادارے کی اور اپنے بندوں کی عزت کرنا سیکھ لیتے ہیں. اگر ان کو یاد ہو یہی بڑی عدالت تھی اور اس کے لیے ایک حکم نامہ جاری ہوا تھا ایک ادارے کے سربراہ سابق سربراہ کو پیش ہونے کے لیے, تو اپنے ادارے کے عزت کو بچانے کے لیے سابق سربراہ کے قافلے کا رخ جس طرف موڑا گیا اور کیسے موڑا گیا, انصاف فراہم والے ادارے کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے. سر میں نے آپ کو پہلے ہی وائس میسیج ایک بھیجا تو آپ نے اپنے پروگرام میں بھی چلایا تھا. میں نے آپ کو بولا تھا کہ قاضی صاحب کا بچنا ایسے کہ جیسے سورج مغرب سے نکلنے کے برابر ہے. تو آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ہوگا. عمران خان کی بہن ہے علیمہ خان, ان کی US کے اندر مور دین 450 ملینس کی پراپرٹیز ہیں. دیٹ از آئی تھنک 45 کروڑ روپے کی. ٹھیک ہے, تو اس کو بیس بنا کے تو عمران خان کے اوپر مقدمہ کوئی نہیں کیا جا رہا, لیکن وہ جو 12 کروڑ روپے کی جائیدادیں ہیں سیرینا عیسیٰ کی, اس کو بنیاد بنا کے عمران خان جو ہے وہ اور اسی کابینہ بڑی بڑکے مار رہی ہے اور بہت جو ہے وہ شور مچایا ہوا انہوں نے. اس کے بارے میں پلیز کوئی کامنٹ کریں. شاہ جی آپ سے ایک سوال ہے کہ جو یہ متی اللہ جان پہ کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے, تو آپ کا کوئی ٹویٹ نہیں آیا اس بارے میں, کوئی STH پہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا. وی آر ایکسپیکٹنگ فرام یو آل ڈے کہ آپ کوئی ٹویٹ کریں گے. کائنڈلی اس پہ تو ذرا روشنی ڈالیے گا, شکریہ. شاہ جی وقار علی نعیم فرام لیڈز UK. شاہ جی کیا حال ہے, ٹھیک ہیں؟ طلعت صاحب آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو مطیع اللہ جان صاحب کو نوٹس جاری ہوا ہے, یہ جو ان کو نوٹس اس لیے جاری ہوا ہے جی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا, تو ویسے یہ تو صحافیوں کی پرانی ایک روایت ہے, ان کو کنٹیمپٹ آف نوٹس جاری ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس دور میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطیع اللہ جان کو صرف وہ جو حق سچ بات ہے اس پہ رپورٹنگ کرنے پہ جو ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, باقی جو بات انہوں نے کی ہے اس سے تو سخت باتیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف, ایون کہ جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف بھی یہ جو سو کالڈ جرنلسٹ بنے ہوئے نئے وہ انہوں نے باتیں کی ہیں, ان کو تو کوئی نہیں کیا گیا. شہزاد اکبر نے تو بہت زیادہ خلاف بات کی ہے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, اور بھی جو چاندی کو جو ان کا میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ان کی نا اہمیت ہے اس قابل کہ ان کا نام لیا جائے. دوسری بات جو دکھ کی بات ہے, میں نے کچھ آپ کے صحافیوں کی اس کے بارے میں پڑھا ہے اور وہ خوش ہیں جی کہ قاضی اس کے خلاف مطیع اللہ جان کے خلاف کروائی ہوئی ہے. آپ ان صحافیوں کے بارے میں بھی کوئی اپنی صحافیانہ رائے فرمائیں. تھینک یو. دیکھیں, ایک تو یہ کہ مان لیتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑا کوئی کرسٹل بال ہے, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. میرے پاس جو معلومات آئیں گی ان پر بنیاد کر کے میں تجزیہ کر کے آپ کو دوں گا. کچھ اضافی معلومات بھی ہوں گی, لیکن عمومی معلومات میرے پاس جو ہوں گی ان پر تجزیہ کر کے دوں گا. میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ وقت آپ کو بتائے گا کہ
حالات کیسے بنتے ہیں. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو فارغ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. امکانات اس کے ہیں, بالکل کامیاب ہو سکتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے ججز کو فارغ کرنا بڑا آسان ترین کام ہے, لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ماضی میں سمجھا جا رہا تھا. جسٹس صدیقی کو جیسے فارغ کر دیا گیا, اتنا آسان نہیں. اور جوں ان کے خلاف کیمپین چلتی ہے, ان کی تذلیل کی جاتی ہے, ان کی وائف جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ جی یہ جو بندہ ہے جس نے مارنے کا فتویٰ دیا ہے, یہ اس کے تلق واسطہ کس کے ساتھ ہے, تو وہ بہت ایک ہائی رسک گیم ہے لیکن دانشمندی والی گیم بھی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو لیگل ٹیم ہے نا, وہ پولیٹیکلی بہت سمارٹ لیگل ٹیم ہے. انہوں نے افتخار چودھری کے دنوں کے اندر بہت ساری پبلک پالیٹکس کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو سیکھا ہے, اور وہ ان کو پولیٹیکل معاملات سے بہرور بھی کرتی ہے. تو یہ جو کاؤنٹر آن سلاٹ ہے نا, کہ ہر چیز کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو فیملی ہے وہ میڈیا میں لے آتی ہے, یہ ایک ہائی رسک اسٹریٹجی ہے لیکن بڑی اہم اسٹریٹجی ہے. تو اس سے ایک پبلک پریشر اور پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس جو ہے وہ اتنا کمپلیکس آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسروں کے خلاف کیوں نہیں جاتے میں, بلکہ ابھی کامران خان کے شو میں شاید شیخ رشید کے بیانات سن رہا تھا پرانے, انہوں نے چلائے عدلیہ کے بارے میں اور فوج کے بارے میں. تو میں یہ سوچ رہا تھا میں اس کے اوپر ٹویٹ کروں کہ یہ پاکستان میں یہ بیان جو ہے نا صرف شیخ رشید ہی دے سکتا ہے کہ فوج نے اگر ستو پی لیے ہیں تو فوج نے اگر اور عدالت نے اگر چوڑیاں پہن لی ہیں اور اگر وہ کوئی جو ہے وہ خلوے میں چلا گیا ہے اور کوئی جو ہے وہ حجاب میں چلا گیا, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور مسلسل کر رہے تھے, ایک آدھ بیان نہیں تھا. تو شیخ رشید کے علاوہ اگر کوئی بیان دینا تو ابھی تک 20 مرتبہ اس کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہو چکے ہیں, لیکن چونکہ پنڈی بوئے ہیں شیخ رشید صاحب تو وہ سب کچھ کہتے ہیں, ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا, اور یہ پرانے ان کے بیانات تھے. اور یہی حال عدالتوں کے بارے میں ہے کہ جس جج کی آپ نے درگت بنوانی ہوتی ہے اس کے خلاف کیا کیا باتیں آپ نہیں کرتے, کیا کیا کیمپینز آپ نہیں چلاتے, کتنی بدزبانی نہیں کرتے, پیسے لینے کے الزام سے لے کر, پولیٹیکل موٹیویشن سے لے کر, خاندانی معاملات سے لے کر, کون سی ایسی چیز ہے, کون سا نقطہ ہے جس کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے گرد تنازع کھڑا نہیں کیا جاتا, اور بدبودار قسم کی کیمپین چلائی جاتی ہے, گالیاں نکالی جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں پر میں جہاں میں بیٹھا ہوں ساتھ خادم حسین رضوی نے عدلیہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کی, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مجھے اس وجہ سے زیادہ یاد ہے کیونکہ لاؤڈ سپیکر پہ جو بھی تقریر ہوتی تھی ساری کی ساری ہمیں روزانہ سننی پڑتی ہوتی تھی, بالکل ساتھ ہی تھا فیض آباد. اور پھر طاہر القادری کیا کیا باتیں نہیں کرتے رہے, عمران خان خود باتیں کیا کیا نہیں کرتے رہے, شرمناک چھوٹا سا لفظ ہے جو ویسے باتیں کرتے رہے. افتخار چودھری کے بارے میں کیا کیا باتیں انہوں نے نہیں کی. تو یہ عدالتوں کو خود سوچنا چاہیے کہ توہین کیا وہی ہے جو آپ کسی ایک وقت میں ایک نسبتاً کم مدافعت کرنے والا جو بندہ ہے اس کے ہاتھوں آپ کو ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, یا وہ عمومی ماحول ہے جو ہر جج کے بارے میں بنایا جاتا ہے جب وہ اطاعت گزاری نہیں کرتا, تو پھر ساروں کے معاملات کو ٹیک اپ کریں نا. کیا افتخار چودھری کے خلاف جب کیمپین چلی اور اس کے بعد بیانات آئے, پروگرامز ہوئے ٹی وی کے اوپر, تو ان مقدمات کا کیا بنا, مطلب وہ کوئی ٹیک اپ آپ نہیں کریں گے اس کو. تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ سوال کرنے پڑتے ہیں. متی اللہ جان میں نے ٹویٹ نہیں کیا, میں صرف ویٹ کر رہا ہوں کہ جو پروسیڈنگز کا باقاعدہ آغاز ہو تو کیا ہوگا. میری اس کے اوپر رائے بڑی واضح ہے, آپ کہتے ہیں تو میں ٹویٹ بھی کر دوں گا, اگرچہ میں کہنے پہ ٹویٹ نہیں کرتا ہوتا لیکن میں کمٹ کر رہا ہوں آپ کو. میری رائے بڑی واضح ہے کہ ٹویٹ سے جج صاحبان کی نہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے نہ عزت میں فرق آتا ہے, انلیس کہ وہ ایک کیمپین کی صورت کے اندر ہو جو ان کو ان کے فیصلوں کے اوپر فوکس نہ کرے, ان کی ذات کے اوپر فوکس کرے, ان کے ارادوں کے اوپر فوکس کرے. اگر کسی فیصلے کے نتیجے میں واقعتاً کوئی سائل جو ہے وہ ٹرک کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے تو پھر اگر کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ توہین عدالت تو نہیں ہے,
میری نظر میں تو نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہتا ہے جی کہ جج نے پیسے پکڑ کے اور یہ کام کیا ہے تو ظاہر وہ توہین عدالت ہے. اگر یہ کہتا ہے جی کہ جج نے بدنیتی کے ساتھ یہ کام کیا ہے تو توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. یہ میرا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ہے. جو دوسرے صحافی مطیع اللہ جان کی کے خلاف نوٹس لیے جانے پر خوش ہیں, دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جن کے اوپر میں مطیع اللہ جان سے اتفاق نہیں کرتا. وہ میرے سے اتفاق نہیں کرتے ہوں گے, ہر صحافی کی اپنی رائے بنتی ہے. لیکن ایسے معاملات کے اوپر میرے خیال میں اگر آپ بغلیں بجا رہے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مطیع اللہ جان آپ کو پسند نہیں ہے یا آپ کی ان کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی رہی ہے ماضی کے اندر, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ وقت جو ہے نا گھوم کر سب پر آ سکتا ہے. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ جس معاملے کے اوپر آپ بغلیں بجا رہے ہیں وہ معاملہ انتہائی سینسٹیو ہے. واقعتاً صحافیوں کو ایسے ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے فیصلوں کے اوپر؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پاکستان کی تاریخ کیا بتا رہی ہے, حالیہ تاریخ کے فیصلے کس قسم کے ہوتے آ رہے ہیں, اور نیب کی عدالتوں سے لے کر اور بڑی عدالتوں تک لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں. کسی ایک کے خلاف اگر آپ نے نوٹس لے لیا تو اس سے شکوک و شبہات دور نہیں ہو جائیں گے. تو یہ میرا پورا پوائنٹ آف ویو ہے. السلام علیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب ایک کتاب ہے وائی نیشنز فیل, آئی ایم شیور پڑھی ہوگی آپ نے. تو کیا یہ جو ہمارے حلقوں میں جو بیٹھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے لوگ جن کی وجہ سے ہماری آنکھوں میں ہلکے پڑ گئے, یہ لوگ نہیں پڑھتے یہ ایسی کتابیں؟ اور آفرین ہیں سارے پولیٹیشنز پہ, ہر بندہ آئی نو ہو از ہو, وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنے میں لگا ہوا ہے, ان کو بتانے میں پیش ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں, مجھے چوز کیا جائے. یہ لوگ ہم کیا ہیں, ہم کدھر پہنچ گئے ہیں, کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ساری تباہی سے بچائے, آمین. جی بہترین کتاب ہے, اور میرے خیال میں جس کتاب کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے پاکستان میں وہ یہی کتاب ہے. اس میں آپ نے چونکہ پڑھی ہوئی ہے تو بنیادی جو مجھے اس کے 3-4 نکات بہت اچھے لگے ہیں, ان میں سے ایک نکتہ تو یہ ہے کہ اقوام جو ہیں وہ بہت بڑے کرشمے جو ہیں افراد کے ذریعے وہ نہیں کرتی, وہ اداروں کے ذریعے کرتی ہیں. نمبر 2 روایات کے تحت کرتی ہیں. جو مثبت روایات ہیں ان کو آپ باقاعدہ ان کی افزائش کرتے ہیں اور ان کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جن اقوام نے اپنے لوگوں کے اندر انویسٹ کیا ہے ان کو وہ مواقع ملتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مواقع جن سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے بعد وہ اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جن نااہل قوموں نے ان مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا, اس کی تیاری نہیں کی ہوتی, وہ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. تو یہ 3-4 نکات. کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے جی پاکستان کے اندر اس وجہ سے کیونکہ سب کو سب چیزوں کا پتہ ہے. میں مثلا اب کیا بتاؤں آپ کو, جب میں میٹنگز کرتا ہوں نا اور ہم بریفنگز لینے کے لیے جاتے ہیں, بیک گراؤنڈ میں ملتے ہیں, تو توقع یہ ہوتی ہے کہ کوئی کنورسیشن ہوگی, لیکن کنورسیشن نہیں ہوتی. پہلے 15 منٹ کے اندر آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح تمام دنیا کے اسرار و رموز جو ہے نا انہوں نے ورک آؤٹ کر لیا, سب کچھ ان کو پتہ ہے, سب کچھ پتہ ہے. دوسرا جو بتایا جاتا ہے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا ہے, کہ میری وجہ سے خارجہ پالیسی چل رہی ہے, میری وجہ سے دفاعی پالیسی چل رہی ہے, میری وجہ سے اکانومی چل رہی ہے, میری وجہ سے ملک چل رہا ہے, میری وجہ سے میری وجہ سے میری وجہ سے. اور یہ اکراس دا بورڈ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آئے گا. جب ایسا ماحول ہوگا تو اس کے اندر کتابوں کی تو گنجائش نہیں ہے, کیوں کتابیں تو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, آپ نے سوچنا ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے. دوسروں کی دانش مندی سے آپ متاثر نہیں ہوتے کیونکہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب سارا کچھ فیل ہو جاتا ہے اور آپ کی دانش مندی حماقتوں کی اعلیٰ ترین معراج ثابت ہوتی ہے, تو پھر آپ کے پاس 2 بڑے زبردست رستے ہیں. نمبر 1 جو لوگ بتا رہے ہیں آپ کو کہ آپ غلط کریں کو ڈنڈے ماریں. نمبر 2 آپ کہہ دیں گے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اور میں بالکل صحیح کام کر رہا ہوں, یہ آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں میرے خلاف. تو اس ماحول کے اندر بھائی وائی نیشنز فیل جیسی جو بکس ہیں, جو ان کے جو آتھرز ہیں وہ بالکل بے کس و لاچار نظر آتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کتابیں ہمارے لیے نہیں لکھی ہیں. کتابیں ان لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, جن کو کورس کریکشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یعنی اپنے اگر آپ غلط راستے پہ چلے گئے ہیں تو اس قدموں کو آپ نے واپس لے کے جانا ہے اور صحیح راستے کی طرف جانا ہے.
وہ صلاحیت جن کے اندر موجود ہوتی ہے. یہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. لہٰذا دنیا جو مرضی کہتی رہے, ہم نے کہتے رہنا کہ ہم ٹھیک کام کر رہے ہیں, بس کر لو جو کرنا ہے. طلعت صاحب, کلبھوشن یادیو کے بارے میں جو خبریں آ رہی ہیں کہ کلبھوشن یادیو نے اپنی سزا کے خلاف جو اپیل ہے وہ دائر کرنے سے انکار کر دیا ہے, تو ابھی تک گورنمنٹ نے جو ہے وہ کتنی اچھے کام کیے پوری انسانیت کی خاطر اور پاکستان کی عوام کی خاطر. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانیت کی خاطر اس کی سزا کے خلاف جو اپیل ہے وہ گورنمنٹ خود ہی دائر کر دے اور اس کو جانے دے؟ کیا یہ ایسا ممکن ہے یا آگے مستقبل میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ شکریہ. السلام علیکم جی, میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے نیوز میں دیکھا ہے کہ کلبھوشن کو یہ دوبارہ اپیل کا موقع دے رہی ہے ہماری پاکستانی گورنمنٹ, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا سٹینس ہے؟ اور پہلے تو یہ عمران خان صاحب اور ان کی گورنمنٹ, ان کے جو ابھی کی جو گورنمنٹ ہے, یہ بڑا پچھلی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے تھے اسی بارے میں کہ یہ کلبھوشن کے بارے میں بولتے نہیں ہیں اور کچھ کرتے نہیں ہیں. تو اب 2 سال تو ہو گئے ہیں ان کو بھی آئے ہوئے, تو یہ ابھی اس طرح کے جو یہ کام کر رہے ہیں اس پر تھوڑی سی ذرا آپ اپنی روشنی ڈالیں. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ سننے والوں کو عجیب لگے گی کہ کلبھوشن یادو کو جانے دیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ایک بطور آپشن انفارملی ڈسکس ہوئی ہے کہ جی کتنا زبردست ہو اگر گڈ ول جسچر کے طور پہ ہم یہ کام کر دیں اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات, کافی عرصے کے بعد تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں. تو یہ ہم نے سنا ہے اپنے کانوں سے, اور میں آج کل بڑا مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو کلبھوشن یادو کے نام نہ لینے کے اوپر حکومتوں کو پلٹا دیتے تھے, اب کس طرح بین الاقوامی قوانین کی آڑ میں کلبھوشن یادو کو ایگزیکیوٹ نہ کرنے کے راستے خود تلاش کر رہے ہیں. عمران خان اور تمام جو محب وطن آفیشلی جن کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے لوگ جو تھے, وہ کیا کہتے تھے؟ کلبھوشن یادو نے پاکستان کے خلاف جاسوسی کی ہے, جو کہ ظاہر ہے اس نے کی ہے, کہ کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے ہیں. اس کو لٹکا دیں, ایک آپشن ہو سکتی ہے. تو چونکہ آپ نہیں لٹکا رہے, آپ اس کا نام ہی نہیں لے رہے, لہٰذا آپ ننگے قوم اور غدار وطن ہیں, لہٰذا آپ کو طاقت میں رہنے کا حق نہیں ہے. تو اب محب وطن آ گئے ہیں. تو محب وطن جو ہے, اتفاق کی بات ہے آج 17 جولائی ہے, تو میرے خیال میں 17 جولائی 2019 کو ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ آیا تھا, تو وہاں پہ آپ چلے گئے ہیں. وہاں سے ایک لیگل پروسیس کے اندر آپ پڑ گئے ہیں. اب کلبھوشن یادو کے بارے میں ہندوستان کی اسٹریٹجی بڑی کلیئر ہے. کلبھوشن یادو کو وہ ہمارے گلے میں ڈالنا چاہتا ہے اور دنیا کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ ہم جو ویانا کنونشن ہے اور جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہمیں کاؤنسلر ایکسیس ان امپیڈڈ کاؤنسلر ایکسیس کی بات کی ہے, ہم اس کی وائلیشن کر رہے ہیں. ایک وہ یہ بتانا چاہتا ہے. دوسرا, وہ کلبھوشن یادو کے اوپر اس کے خیال کے مطابق ہم نہیں اس کو مارنا چاہتے, تو وہ ہمارا بلف کال کر رہا ہے, بار بار ایسی صورتحال پیدا کر رہا ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ آپشنز بڑی کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ اگر ریویو پٹیشن وہ فائل نہیں کرتا تو خیر ہائی کمیشن اس کے بہاف کے اوپر کر سکتا ہے. تو ریویو پٹیشن میں آپ جائیں گے تو کیا آپ اپنے فیصلے کو واپس کر لیں گے؟ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دا بال از ان آور کورٹ. دوسری بات یہ کہ مرسی پٹیشن جو ہے, رحم کی اپیل جو ہے, کیا آپ اس کو مانیں گے؟ اگین دا بال از ان آور کورٹ. نمبر 3, اگر آپ نے دونوں کام نہیں کرنے تو کلبھوشن یادو کو لٹکانا ہے آپ نے, دیر از این آپشن, دا بال از ان آور کورٹ. تو اب ان میں سے کون سی بال ہم اٹھاتے ہیں, یہ بڑی دلچسپ بات ہے. آپ نے پوچھا کہ میری رائے اس کے اوپر کیا ہے. میری رائے یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو جاسوسی کے الزامات لگتے ہیں جن لوگوں کے اوپر, جن کے خلاف کیسز ثابت ہو جاتے ہیں, ان کو عموماً ڈپلومیٹک بارگیننگ چپس کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. امریکہ اور فارمر USSR جو ہے اس کو آپ دیکھ لیں, ماسکو اور USA کو ابھی آپ دیکھ لیں, ایران اور امریکہ کے اندر جو بات چیت ہوتی ہے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو بدترین دشمن بھی اس کو بارگیننگ چپس کے طور پہ یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ نے پالیسی یہ بنائی ہوئی ہے تو آپ کو اس پالیسی کے مطابق چلنا چاہیے. اگر آپ نے پالیسی یہ بنائی ہے کہ ہم نے کلبھوشن یادو کو لٹکانا ہے تو پھر دوسری سمت کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس گلی میں آپ کیوں گزرے ہیں جس گلی میں آپ نے مکان ہی نہیں بنانا؟ آپ اس طرف جائیں جس طرف آپ نے مکان بنانا ہے. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ ہم بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, اور یہ صرف بین الاقوامی ریکوائرمنٹ ہم پوری کر رہے ہیں,
لیکن یہ پبلک سٹانس ہم نے لیا ہوا، اور اصل میں ہمارا دل ہے کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے. تو پالیسی کنفیوژن دور ہونی چاہیے، یہ میری ریکمنڈیشن ہوگی. لیکن بڑی ایک امیوزنگ چیز ہے کلبھوشن یادو جو ہے، جس کو سیاسی درے کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا، مار مار کے بندوں کو اور صحافیوں کو کہ جب آپ نام نہیں لیتے، ٹویٹ نہیں کرتے. اب اسی کلبھوشن یادو کے جو قانونی حقوق ہیں، جو بین الاقوامی حقوق ہیں، اور کاؤنسلر ایکسیس ہے، اور لیگل پروسیس ہے، اس کے اوپر کتنا وقت جو ہم لگا رہے ہیں.